السلام علیکم۔ مہدی پارٹ 16۔ تمہاری زندگی آسان ہے، تمہارا اپنا گھر ہے جہاں تمہاری بیوی انتظار کرتی ہے۔ میں اس سے ملا ہوں، میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہیں بے حد چاہتی ہے اور تم بھی اب تک صرف اسے ہی چاہتے ہو۔ اس نے تمہارے گھر کا نظام بڑا اچھا چلایا ہے، پھر اس کے بطن سے تمہارے 2 بیٹے ہیں جو آج کل تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دونوں ہی بڑے ڈیسنٹ بچے ہیں، یعنی کہ تمہارا پورا خاندان ایک مکمل خاندان ہے۔ میری زندگی بھی تمہاری طرح ہی بڑی سیدھی سادی گزر رہی تھی، پھر میری بیوی کی ایک حادثے میں موت ہو گئی، میرا سب کچھ بکھر گیا، خود میں ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا۔ میں نے اپنے دل کے گرد حصار قائم کر لیا جس میں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ پھر اچانک میری زندگی میں مایا چلی آئی۔ مایا شاید وہ واحد خاتون تھی جس نے میرے دل کے دروازے پر اس زور سے دستک دی تھی کہ میں نے اس دستک کو اپنے دل سے زیادہ اپنے دماغ میں محسوس کیا۔ میرے دل کے در ایک ایک کر کے اس کے لیے کھلتے چلے گئے۔ مجھے لگا جیسے میرے ویران زندگی میں بہار آئی ہے۔ اگرچہ مایا کے متعلق میں نے پتہ بھی کروایا تھا اور میں اس کے بارے میں شبہات کا شکار تھا، لیکن میں نے ان تمام شبہات کو پیچھے دھکیل دیا اور اسے گلے لگا لیا۔ گیمل نے بات مکمل کر کے ہوک کی طرف دیکھا۔ ہوک کچھ سوچ رہا تھا۔ گیمل، تم نے اس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اپنی نوکری، اپنی زندگی، سب کچھ اس کے لیے لٹا دیا۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو شاید نہ کرتا۔ خدا نہ کرے کہ تمہیں کبھی اس مرحلے سے گزرنا پڑے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم میرے مسئلے کو سمجھ گئے ہو۔ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ صرف تم ہی میرے دل کے حال سے واقف ہو۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ مجھے اب بھی اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہیے؟ اگر تم چاہو تو پیری مین سے کہہ کر نیا آدمی بلوا سکتے ہو۔ ہوک نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہاری بات درست ہے گیمل، اب ہمارا مشن پہلے والا نہیں رہا۔ اب KGB والے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اب تمہاری ایجنسی کی حیثیت بھی پہلے والی نہیں رہی۔ اب تم لوگ بیک سیٹ پر ہو گئے۔ امریکہ میں ہمارے اعلیٰ حکام نے یہی فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے جدہ میں موجود اپنے ایجنٹوں کو ہدایت کی ہے کہ حاجی مستان کو اب بائٹ کی جگہ وہ کنٹرول کریں گے۔ روس والوں نے بھی اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دی ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔ ہوک نے گھڑی پر نگاہ درائی۔ وہ روسی کدھر گیا؟ میرے خیال میں تمہیں اب تمام معاملات پر اسی سے بات کرنی چاہیے۔ گیمل نے فون کیا اور گوڈک کو اوپر بلا لیا۔ 5 منٹ بعد گوڈک کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں باڑ کے قریب دیکھ کر حیران ہوا۔ میرے خیال میں ہم پھر سے دوست بن چکے ہیں۔ گوڈک نے ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر باڑ کے قریب گیا اور اپنے لیے جام بنایا۔ ایک ہی گھونٹ میں گلاس ختم کیا، پھر ہوک کے چہرے کا معائنہ کیا۔ یہ چوٹ اس سے بھی زیادہ شدید ہو سکتی تھی۔ مجھے گیمل کا پتہ چل گیا، اس لیے اب میں فاصلے سے بات کیا کروں گا۔ ویسے اب ہمیں مذاق چھوڑ کر کام کی بات کرنی چاہیے۔ پھر تینوں کے معاملات کی تکنیکی خامیوں اور خوبیوں پر بحث کرنے لگے۔ یہ ایک عجیب طرح کی بحث تھی جس میں شامل شرکا اپنی رائے دینے سے زیادہ دوسروں کی رائے سننے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ گوڈک حاجی مستان کے متعلق جاننا چاہتا تھا، وہ امریکہ کے دوسرے ایجنٹوں کے بارے میں بھی معلومات چاہتا تھا۔ اس کے خیال میں یہ تمام ایجنٹ عیسائی تھے۔ جب اسے تسلی ہو گئی تو پھر اس نے اپنے ایجنٹوں کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا، وہ بھی عیسائی ہی تھے۔ البتہ ایک فرق تمہارے اور میرے ایجنٹوں میں ہے، وہ یہ کہ تمہارے ایجنٹ یونانی عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بآسانی لبنان سے بھرتی کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں عرب موجود ہیں۔ تم لوگوں کی سعودی عرب میں کتنی تعداد ہے؟ ہوک نے سوال کیا۔ ہوک کے سوال پر گوڈک نے کہکا لگایا۔ ہمارے پاس مناسب تعداد میں ایجنٹ موجود ہیں اور اس کا مظاہرہ تم حج کے موقع پر دیکھ لو گے۔ بحث کا اگلا موضوع اردن میں ہیڈ کوارٹر بنانے سے متعلق تھا۔ اس مقصد کے لیے عمان سے باہر ایک بڑا شاندار بنگلہ خرید لیا گیا تھا۔ گوڈک نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ سیکرٹری مسٹر نیوڈن اور 8-10 سیکیورٹی والے ہوں گے کیونکہ اردن میں ان کا کوئی خاص بندوبست نہیں تھا۔ جیسے جیسے بحث آگے بڑھتی گئی، گوڈک اور ہوک کی اہم باتیں کرتے گئے۔ گیمل کو یوں محسوس ہوا کہ وہ اجنبی ہیں، پھر اسے پیری مین کی بات یاد آئی۔ اب ان کا کردار محض ایک ایماندار بروکر کا ہے۔ قاہرہ کی ابن طلال مسجد میں آج تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ اگرچہ ایک بڑی مسجد تھی اور اکثر یہاں لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، لیکن جتنے لوگ آج یہاں موجود تھے اس سے پہلے کبھی نہ آئے تھے۔ یہ سب لوگ ابو قادر سے ملنے، اس کی باتیں سننے آئے تھے۔ ابو قادر ان کے لیے بحیرہ احمر کے پار سے آیا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ لوگ ابھی بھی اس بارے میں شبہات رکھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کی باتیں سننے چلے آئے تھے۔
وہ سورج ڈھلنے سے 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچا تھا۔ اس کا چہرہ نہایت پرسکون تھا۔ وہ جیسے ہی مسجد کے اندر پہنچا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس نے وضو کیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے گرد جمع ہوئے لوگوں سے لاپرواہ ہے۔ اس نے نماز ختم کی تو لوگوں کا ہجوم اس کی طرف امڑتا چلا آیا۔ وہ لوگ اس سے ملنا چاہتے تھے، اسے چھونا چاہتے تھے، اس کی باتیں سننا چاہتے تھے۔ ابو قادر ان کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور ان سے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ میں تمہاری طرح ایک عام آدمی ہوں۔ میں صرف تم لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے اعمال درست کر لو۔ پھر اس نے قرآن پاک کی 7ویں سورت کی کچھ آیتیں پڑھی۔ اس کا پیغام بالکل واضح تھا۔ جلدی تبدیلی آنے والی ہے، سب چھپی ہوئی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اسے اس معجزے کا انتظار تھا، اس لیے ابو قادر حج کے موقع پر مکہ آئے گا، جہاں اسے وہ معجزہ دکھانا ہوگا۔ وہ سب لوگ طائف کی وادی میں اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے پیدل ریگستان کو عبور کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوں گے۔ ابو قادر کی تقریر ختم ہوتے ہی لوگوں کا ہجوم چھٹنا شروع ہو گیا۔ لوگوں کی کثیر تعداد اس کی سادگی اور عام فہم سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اکثریت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس سال حج کریں گے اور اس کے ساتھ ہی طائف سے مکہ جائیں گے۔ ابو قادر قاہرہ میں 2 دن مزید رہا۔ ان دنوں میں وہ صرف عبادت کرتا رہا تھا یا مختلف مسجدوں میں لوگوں سے خطاب کرتا رہا۔ حاجی مستان ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا، ماں سوائے ایک موقع پر جب وہ اپنے بھائی سے ملنے گھر گیا تھا۔ وہاں پر ایک آدمی اس کا انتظار کر رہا تھا جو عربی روانی سے بول رہا تھا لیکن عرب نہ تھا۔ اس آدمی نے سگار بکس جیسی کوئی شے حاجی مستان کے حوالے کی تھی جس میں اوپر نیچے کچھ سوئچ اور ڈائل لگائے ہوئے تھے۔ ایئر فورس کا ایک بڑا طیارہ لمبی اڑان کے بعد کینیڈی اسپیس سینٹر کے ایئرپورٹ پر اترا تھا۔ ایئرپورٹ پر خلائی شٹل اٹلانٹا کھڑی تھی۔ اٹلانٹا کا پچھلا حصہ کھلا ہوا تھا اور اس میں کرین کے ذریعے مختلف طرح کا سامان لادا جا رہا تھا۔ جیسے ہی طیارے کا تو سیکیورٹی والوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آئی ریپیٹ، جیسے ہی طیارہ رکا تو سیکیورٹی والوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ طیارہ رکتے ہی مسٹر وائزر اور اس کے دوسرے ساتھی باہر آئے۔ اب یہ لوگ اس بھاری مشن کو جیسے کرین نے اٹھا رکھا تھا کو اٹلانٹا میں لوڈ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی کرین نے مشین اٹلانٹا کے اندر پہنچائی، اٹلانٹا کا پچھلا حصہ بند ہو گیا۔ اب وہ پرواز کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس پورے مشن کا واحد انچارج صرف ہوک ہی تھا۔ ہوک کا سفید چہرہ کام کی زیادتی کی وجہ سے گلابی ہو رہا تھا لیکن اس کے اندر کی مضبوطی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہوک کے برعکس کوڈک تمام صورتحال سے لاپرواہ دور کھڑا وسکی پی رہا تھا۔ وہ لوگ آج صبح ہی امریکی فوجی امدادی ٹیم کے بیس میں امریکی ایئر فورس کے جہاز میں وہاں پہنچے تھے۔ بنگلے میں پہنچتے ہی ان لوگوں نے اپنی فوجی وردیاں اتار کر عام کپڑے پہن لیے تھے، سوائے گوڈک کے جو اس وقت کرنل کی وردی پہنے باڑ کے پاس کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ محض ایک بنگلہ ہی نہیں بلکہ محل تھا جس کی 3 منزلیں تھیں۔ اس وقت اس بنگلے میں 30 سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ بنگلے کا نچلا ہال نہایت وسیع و عریض تھا جس میں کھانے کی بڑی سی میز ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ ان تمام چیزوں کا انتظام بائرڈ نے کیا تھا۔ بائرڈ نے کوشش کی تھی کہ وہاں کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے، خصوصاً شراب، کیونکہ اردن ایک اسلامی ریاست تھی۔ ہال کے دوسرے حصے میں جدید ترین مواصلاتی نظام نصب تھا جس میں فیکس، ریڈیو اور اس طرح کی بے شمار چیزیں شامل تھیں۔ اگرچہ روسی بھی اپنا مواصلاتی نظام ساتھ لائے تھے لیکن وہ ابھی بند پڑا تھا کیونکہ ان کے خیال میں امریکی سامان ان کے سامان سے بہتر تھا۔ مواصلاتی ٹیم کے تینوں شہروں لندن، ماسکو، واشنگٹن اور کینیڈی اسپیس سینٹر فلوریڈا اس سے اپنا رابطہ قائم کر لیا تھا۔ امریکی ٹیم نے گراؤنڈ فلور پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ بنگلے کی پہلی منزل پر بھی ان کا ہی قبضہ تھا۔ روسی وفد دوسری منزل پر تھا جبکہ برطانیہ والوں کو سرونٹ کوارٹرز جیسے 2 کمرے ملے تھے۔ اس وقت تینوں ٹیموں کے ارکان کھانے کی میز پر تھے۔ ہوک باڑ کے قریب لاریسا سے فلرٹ کر رہا تھا۔ لاریسا اس پوری ٹیم کی واحد خاتون تھی۔ لاریسا اس وقت نیلے رنگ کے ویلوٹ کے بلاؤز اور سرخ رنگ کی منی سکرٹ میں ملبوس تھی۔ لاریسا کے کپڑوں کی وجہ سے اکثر مردوں کی توجہ اس کی طرف تھی۔ گوڈک اور بائرڈ بھی باڑ کے قریب کھڑے ہوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نیوٹن تھوڑی دور بیٹھا کسی دوسرے روسی کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ گیمل اور بائرڈ دونوں تنہا ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس مشن کا مکمل طور پر حصہ لیتا، بائرڈ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تم یقیناً اپنے حصے کا کردار ادا کرو گے، بس وقت کا انتظار کرو۔ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تم نے مجھے ایک سبز رنگ کا پیکٹ دے کر طائف بھیجا تھا۔ میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق وہ مقبول صدیقی کے حوالے کر دیا تھا۔
وہ صرف 12 سال کا ایک بچہ تھا، یہ سب کیا تھا؟ گیمل نے اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ ہاک ان کے قریب پہنچ چکا تھا، اس لیے گفتگو کا خاتمہ ہو گیا۔ سب لوگوں کے لیے ایک مختصر سی بریفنگ ہے۔ اب ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ میں نے مسٹر گورڈک کے ساتھ مل کر یہاں رہنے اور کام کرنے کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں۔ اگرچہ بنگلہ خاصا محفوظ ہے، اس کی بیرونی سیکیورٹی پر بھی 30 کے قریب لوگ متعین ہیں، لیکن ہمارے لیے پھر بھی ضروری ہے کہ ہم ہوشیار رہیں۔ اگرچہ اردن کی حکومت کے نزدیک ہمارا تعلق ان فوجی مشیروں سے ہے جو یہاں ان کی فوج کو تربیت دینے کے لیے آیا ہے، لیکن ہماری کثیر تعداد دیکھ کر کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے اگلے 6 روز تک، یعنی جب تک یہ مشن مکمل طور پر نہیں ہو جاتا، کوئی بھی شخص اس عمارت سے باہر نہیں جائے گا، سوائے ان 2 لیموزین کاروں کے جو روزانہ امریکی اور روسی سفارت خانے جائیں گی، کیونکہ دونوں کو اپنے اپنے اعلیٰ حکام کے ساتھ رابطہ رکھنا اور رپورٹیں دینی ہے۔ ہاں گیمل، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ سفارت خانے کے مواصلاتی نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، کیونکہ تمہارے سفارت خانے کے برعکس ہمارے سفارت خانے والی سڑک پر رش کم ہوتا ہے۔ ہاک نے گیمل کو مخاطب کرتے ہوئے بات ختم کی۔ شکریہ ہاک، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ہمارے پاس منگوانے یا بھجوانے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہوگی۔ گڈ، اب ہم چھوٹے چھوٹے مزید تفصیلات کو طے کر لیتے ہیں۔ مواصلاتی سسٹم کے کمرے کے باہر ایک بورڈ نصب ہوگا جس پر کھانے کا وقت درج ہوگا۔ آپ لوگ وقت کی پابندی رکھیے گا۔ ہمارے پاس امریکی باورچی موجود ہیں، لیکن وہ آپ کی پسند کا کھانا بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ شراب صرف کھانے کے کمرے میں ملے گی، کہیں اور نہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی سوال؟ ہاں ایک ہے، گورڈک بولا۔ کیا خلائی شٹل اپنے مشن پر روانہ ہو چکی ہے؟ ہاں، یقیناً خلائی شٹل اپنے مشن پر روانہ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے معمول کی بات ہے۔ جب تک کہ کوئی فلائٹ نہ آ جائے، پھر بھی میں آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ رکھوں گا۔ ہاک نے بات کو مختصر کیا۔ طائف کی کیا خبر ہے؟ کیا ابو قادر پہنچ گیا ہے؟ گیمل نے سوال کیا۔ طائف میں لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہے۔ ابو قادر اور حاجی مستان بھی کل اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے مخبر کی اطلاع کے مطابق 2 سے 3 ہزار لوگ وہاں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ان کی تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ اونٹوں کی خرید و فروخت جاری ہے۔ مجھے امید ہے جیسے یہ لوگ کاروبار سے فارغ ہوں گے، ابو قادر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ مجھے تو یہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ بائرڈ نے بریفنگ ختم ہونے کے بعد گیمل سے بات کی۔ کوئی ایسی بات نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاک ایک اچھا آدمی ہے، وہ اس مشن سے بخوبی واقف ہے۔ اس مشن کی کامیابی سے واشنگٹن میں اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو اس منصوبے سے باہر کر دیا گیا ہے۔ مجھے تو اب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم تماشائی ہیں۔ یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے۔ تھوڑا انتظار کرو، ہمیں بھی اس مشن سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ گیمل نے بائرڈ کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو درست ہی ہوگا۔ میں ڈنر سے پہلے کچھ پینا چاہتا ہوں، آپ پئیں گے؟ نہیں شکریہ، تم انجوائے کرو۔ بائرڈ اپنی جگہ سے اٹھا اور بار کے پاس چلا گیا۔ میز پر 3 چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک تکون نما کوئی شے تھی، ایک قرآن پاک تھا اور ایک پرانا ریوالور۔ یہ ریوالور اس نے KGB کے ایک ایجنٹ سے چھینا تھا۔ اس ریوالور کو حاصل کرنے کے لیے اس KGB کے 2 ایجنٹوں کا خاتمہ کرنا پڑا تھا۔ یہ شخص سمی زہابے تھا جو شام میں واقع تنظیم اسلامی کا سربراہ تھا۔ اس تنظیم کا بانی حسن البنا تھا۔ اس نے یہ تنظیم خفیہ طور پر 1980 میں دمشق میں قائم کی تھی۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد ان تمام ریاستوں میں اسلامی قوانین پر عمل کروانا تھا جو اس نظام سے ہٹ چکی تھیں۔ اس وقت زہابے اور اس کے دوسرے 3 ساتھی عمان کے گرد و نواح میں واقع ایک بڑے سے گھر میں موجود تھے۔ یہ گھر تنظیم کے ایک رکن نے 3 سال پہلے خریدا تھا۔ زہابے کا موڈ آج خلاف معمول بہت اچھا تھا۔ وہ پچھلے 3 برس سے شام میں تھا اور حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ حکومتی رد عمل نے اسے اور اس کی تنظیم کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ تنظیم کے 1000 سے زائد لوگ جیل میں بند کر دیے گئے تھے، جبکہ 300 کے قریب ارکان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ خود زہابے بڑی مشکل سے بچ کر اردن پہنچا تھا، کیونکہ اردن اور شام میں ٹھنی ہوئی تھی، اس لیے اردن نے تنظیم کو پناہ دی تھی۔ اردن کی حکومت نے ان کا کوئی اختلاف نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ہمہ وقت شام کی حکومت اور روسی ایجنٹوں کے خلاف منصوبے بناتا رہتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ کئی بار روسی سفارت خانے کے قریب سے گزرا تھا۔ اس نے 2 آدمیوں کو کئی بار وہاں دیکھا تھا، ان میں سے ایک تو KGB کا رکن تھا اور 2 سال شام میں رہا تھا۔ اس کی مدد سے شام کی سیکیورٹی کونسل ان کی تنظیم کو نقصان پہنچانے میں کامیاب رہی تھی۔ زہابے نے اس ایجنٹ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس ایجنٹ کا نام زخارف تھا۔
اور وہ روسی سفارت خانے میں اسسٹنٹ ملٹری اتاشی تھا۔ زہابے نے پوری طرح سے اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زخارفو سفارت خانے آنے جانے کے لیے کون سی گاڑی استعمال کرتا تھا۔ تمام اراکین نے زخاروف کے اغوا کی متفقہ منظوری دے دی تھی۔ زہابے کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی، جبکہ اس تنظیم کے دوسرے ارکان کی عمر اس سے زیادہ تھی، لیکن سبھی لوگ اس کی عزت و تعظیم کرتے تھے اور اس کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ سبھی لوگ اس کے منصوبے کو غور سے سننے لگے۔ منصوبے کے مطابق زہابے کے ساتھیوں کو 2 کاریں چوری کرنا تھی۔ انہی چوری شدہ گاڑیوں کے ذریعے انہیں زخارفو کی گاڑی کو گھیرنا تھا۔ تیسری گاڑی میں زہابے نے بذات خود موجود ہونا تھا اور اس گاڑی کے ذریعے زخاروف کو موجودہ مقام پر یا کہیں اور منتقل کر دینا تھا۔ زخاروف کو اغوا کرنے کا مقصد اس منصوبے کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھی، جس کے مطابق شامی حکومت کو ان کی تنظیم کے خلاف کارروائی کرنا تھی۔ میٹنگ ختم ہوئی، سب نے باری باری قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ زہابے نے نعرہ لگایا، دوسرے ساتھیوں نے بھی انشاءاللہ کا نعرہ لگایا اور رخصت ہو گئے۔ طائف کی وادی میں خیموں کا شہر آباد تھا۔ ان میں کچھ تو سعودی بدوؤں کے تھے اور کچھ دوسرے لوگوں کے تھے جو وہاں ابو قادر سے ملنے اور ان کے ساتھ سفر کرنے آئے تھے۔ انہی خیموں کے قریب ایک جگہ آگ روشن تھی۔ اس آگ کے ارد گرد 5 عرب بدو آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ابھی انہوں نے رات کا کھانا کھایا تھا اور اب قہووں سے جی بہلا رہے تھے۔ وہ اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ انہیں محسوس ہوا کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ سبھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو قادر حاجی مستان ان کے قریب تھے۔ گھبرانے کی بات نہیں دوستو، ابو قادر نے ان کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ آپ قہوہ پئیں گے؟ ابو قادر نے اس بات میں جواب دیا۔ پولیس اور دوسری ایجنسیوں کے آدمی قریب موجود تھے۔ حاجی مستان اور ابو قادر محتاط ہو گئے، دونوں نے قہوہ پیا۔ تم قہوہ اچھا بناتے ہو اور لطیفے بھی اچھے سناتے ہو، ابو قادر نے کہا۔ کیا آپ نے شادی کی ہے؟ ایک عرب بدو نے سوال کیا۔ ابو قادر نے شفقت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، ویسے بھی یہ حج کا موقع ہے اور ہمیں اپنا دھیان اللہ کی طرف لگانا چاہیے۔ کیا ہم کل صبح یہاں سے پیدل مکے کی طرف روانہ ہوں گے؟ ایک بزرگ بدو نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں۔ کیا آپ پیدل صحرا میں سے جائیں گے؟ آپ ان سڑکوں کو کیوں استعمال نہیں کرتے جو خادم الحرمین نے ہماری سہولت کے لیے بنوائی ہیں؟ عرب بدو کے سوالات سے ہجوم ایک دم خاموش ہو گیا۔ ابو قادر نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اپنا دھیان طائف کی ان روشنیوں کی طرف لگا دیا جو مختلف عمارتوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ ان عمارتوں اور دوسرے محلات بنانے پر بادشاہ نے اربوں ڈالر لٹا دیے تھے۔ میں سڑک کے ساتھ ساتھ چلوں گا، ابو قادر نے مختصر جواب دیا اور پھر اپنی بات کو بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو خاص مقام دیا ہے۔ اس نے ہمیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی شکل میں 2 تحفے دیے ہیں۔ اس نے ہمیں یہ زمین دی ہے، یہ سب عظیم اثاثہ ہے، لیکن اس نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم اس دولت کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر بھی خرچ کریں۔ ہجوم مبہت تھا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سوال کریں۔ پھر ایک شخص نے سوال کیا، کیا آپ مکہ میں بھی خطبہ دیں گے؟ مکہ میں نہیں، بلکہ قربانی کے بعد میں تم لوگوں سے بات کروں گا۔ مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے، خصوصاً بزرگوں کی رہنمائی کی۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگ اونٹوں کی تجارت کرتے ہو اور مجھے تمہارے اونٹوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سواری کے لیے سب سے عمدہ اونٹ پیش کروں گا۔ بوڑھے بدو نے پیشکش کی۔ نہیں، مجھے اونٹ کی ضرورت نہیں، میں پیدل ہی صحرا عبور کروں گا، لیکن ہمارے ساتھ کچھ ضعیف لوگ ہیں اور کچھ بیمار۔ ان لوگوں کو تمہارے اونٹوں کی ضرورت ہوگی۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ میرا تمام مال آپ کا ہے، یہ سبھی اونٹ ان لوگوں کی سواریوں کے کام آئیں گے۔ میں بوڑھا ہونے کے باوجود آپ کا ساتھ دوں گا، میں بھی پیدل آپ کے ساتھ صحرا عبور کروں گا۔ بوڑھے بدو نے عقیدت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت اور ہمت دے، تم میرے ساتھ ساتھ مکہ جاؤ گے۔ ابو قادر نے اپنا لباس سنبھالا اور کھڑا ہو گیا۔ سبھی لوگ اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، وہ سب اس کے قریب آنا چاہتے تھے، اسے چھونا چاہتے تھے۔ مستان اس کے ساتھ تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں اندھیرے میں گم ہو گئے۔ صبح سویرے خیمے اکھاڑ لیے گئے۔ ابو قادر مکہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کے ایک طرف حاجی مستان تھا اور دوسری طرف رات والا بوڑھا کھڑا تھا۔ دونوں لوگ اس کے پیچھے قطار بنائے کھڑے تھے۔
بلکہ دوسرے لوگ بھی جو وہاں پر موجود تھے اس کے پیچھے قطار بنائے کھڑے تھے۔ ایک بزرگ عورت اونٹ پر سوار تھی، اس کا 12-13 سالہ پوتا اونٹ پر سوار ہونے کی بجائے پیدل جانے کے لیے تیار تھا۔ ایک ہجوم اس کے ساتھ جانے کو تیار تھا۔ سڑکوں پر چلتی گاڑیاں رک گئی تھیں، وہ سب انہیں حیرانی سے تک رہے تھے۔ مرزا فخری اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا تھا، اس نے آنکھوں سے دوربین لگا رکھی تھی۔ اس کا دماغ اور آنکھیں اس شخص کو دیکھ رہی تھیں جو قافلے میں سب سے آگے کھڑا تھا، آج کا سب سے اہم آدمی تھا۔ 59 سیکنڈ باقی تھے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ کابیل اپنے کمرے میں بیٹھا سکرین پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کابیل اس خلائی جہاز کی روانگی کا انچارج تھا جو پچھلے کئی برس سے یہ کام کر رہا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ بات معمولی کی تھی۔ اس لیے وہ سکرین پر بیٹھا اٹلانٹا کی روانگی دیکھ رہا تھا۔ آج کا مشن عام حالات سے کچھ ہٹ کر تھا۔ کابیل نے یہ بات محسوس کر لی تھی، آج کی سیکیورٹی کے انتظامات زیادہ تھے اور کوئی خاص چیز بھی خلائی جہاز میں چڑھائی گئی تھی۔ اس کی رپورٹ کے مطابق اس چیز کو خلائی جہاز کے ذریعے مشرق وسطیٰ پر ساکت مصنوعی سیارے میں پہنچایا جانا تھا، لیکن یہ کیا چیز تھی اسے اس کا علم نہیں تھا۔ اس کا علم صرف ہیوسٹن سینٹر میں تعینات سائنسدانوں کو تھا۔ ہیوسٹن سینٹر میں وارٹس موجود تھے۔ اس وقت وہ سکرین پر اٹلانٹا کی روانگی کا منظر دیکھ رہا تھا جس کی روانگی میں 25 سیکنڈ باقی تھے۔ وہ سب کے سب بہت پرجوش تھے۔ ان کے جنون کی وجہ سے اٹلانٹا کی روانگی نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھی۔ وہ ان سائنسدانوں میں سے ایک تھا جس کے کیے ہوئے کام کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا تھا اور دیکھنا تھا۔ وائزر کی نگاہیں ابھی تک سکرین پر تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے رومال سے اپنی ہتھیلیاں پونچھی جن میں پریشانی اور اضطراب سے پسینہ آ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ آخری وقت میں خلائی گاڑی کی روانگی میں کوئی تاخیر نہ ہو جائے۔ اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ انجن چلنے لگے تھے، گاڑی کی بیرونی لائٹس جلنے بجھنے لگی تھی۔ تھوڑا سا تعطل آیا اور پھر گاڑی ایک جھٹکے سے روانہ ہو گئی۔ وائزر گاڑی کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کی روانگی کے ساتھ ایک مرحلہ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانسیں بھریں۔ امان میں ہاک گوڈگ اور گیمل کے ساتھ مواصلاتی رابطے کے کمرے میں تھا۔ وہ اس وقت ٹیلی پرنٹر پر آنے والی رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹیلی پرنٹر پر کاغذ کا ایک صفحہ نمودار ہوا۔ گاڑی اپنے مشن پر روانہ ہو گئی ہے۔ زبردست، ہاک نے نعرہ لگایا۔ گوڈگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مبارکباد دی۔ گیمل نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے کافی کی میز کے قریب آ گئے۔ پھر ہاکی نے موجودہ حالات کی مزید تفصیل بتانے لگا۔ ہمارے مخبروں کے مطابق، جس میں روسی اور امریکی دونوں شامل ہیں، اطلاع فراہم کی ہے کہ 10,000 سے زیادہ لوگ ابو قادر کے ساتھ طائف سے مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ سبھی اس کی بات کو حیرانی سے سن رہے تھے۔ ہاکن کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں مکہ میں حاجیوں کی تعداد 30 لاکھ کے لگ بھگ ہو جائے گی۔ سننے والوں کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا، یعنی اس دفعہ حاجیوں کی تعداد میں 25% اضافہ ہو گیا، جو کہ غیر معمولی بات ہے۔ عموماً ہر سال 10% زیادہ لوگ آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا صرف آپریشن معراج کی وجہ سے اس سال زیادہ لوگ آئے ہیں؟ گوڈگ نے سوال کیا۔ نہیں، صرف یہی نہیں ہے، اس کی ایک وجہ مسلمانوں کے ہاں 14ویں صدی کی شروعات ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ 14ویں صدی میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، لیکن زیادہ آدمیوں کے آنے کی بڑی وجہ ہمارا پروپیگنڈا بھی ہے۔ مکہ میں ماحول کیسا ہے؟ نیوڈر نے سوال پوچھا۔ بالکل آئیڈیل، لوگ بہت پرجوش ہیں اور کسی معجزے کی توقع کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایجنٹوں نے یہ بھی خبر دی ہے کہ پولیس اور خفیہ ایجنسی کے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ وہ سب تیار ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہیں۔ میرے خیال میں ابو قادر ایک ذہین آدمی ہے اور وہ اس بات کا اعلان ابھی اپنی زبان سے نہیں کرے گا کہ وہ مہدی ہے، تاکہ خفیہ والے اس پر پل نہ پڑیں۔ گوڈک نے پہلی بار اپنی رائے دی۔ اس کی تم فکر نہ کرو، وہ بالکل ہمارے کنٹرول میں ہے۔ حاجی مستان اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ وہ اس بات کا اعلان تب تک نہیں کرے گا جب تک ہم نہ چاہیں گے۔ ہاک نے گوڈک کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے مواصلاتی رابطے کے کمرے میں چلے گئے۔ گیمل بار کے قریب بیٹھ گیا۔ اپنے اور فوق کے لیے ایک ڈرنک تیار کیا۔ گوڈک بائٹ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ لاریسا گیمل کی طرف کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی گیمل کے قریب آ گئی اور پھر روسی زبان میں کہا، مجھے خوشی ہے تم نے ہاک کی ٹھکائی کی ہے۔ گیمل نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ میرے خیال میں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بہت اچھا آدمی ہے، مکمل پروفیشنل آدمی۔
اچھی بات ہے، لیکن مکمل پروفیشنل لوگ کبھی کبھار اچھے آدمی نہیں ہوتے، وہ بور ہوتے ہیں۔ گڈ نائٹ گیمل۔ لاریسا نے اپنا گلاس ختم کیا اور گوڈک کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ آہستہ آہستہ سبھی لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے، صرف گوڈک، بائٹ اور گیمل ہی وہاں رہ گئے۔ ان کے سامنے اسکوچ کی آدھی بوتل پڑی تھی۔ جب گیمل وہاں سے اٹھا تو وہ ایک بے مقصد بات میں الجھے ہوئے تھے، شاید شراب ان کے سر کو چڑھ گئی تھی۔ ہوگ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، تھکا ہونے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ابو قادر کی تصویر آ رہی تھی، جو ہزاروں لوگوں کے ساتھ صحرا عبور کر رہا تھا۔ اس کے ماننے والوں میں اس کے مخبر بھی موجود تھے۔ اب بنگلے میں پہنچنے والی خبروں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی۔ خلائی گاڑی بھی اپنے مشن پر رواں دواں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ شاید دنیا کو دھوکہ دینے والا وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ ایک پروفیشنل ہونے کے ناطے وہ اپنے مشن کو زیادہ عزیز جانتا تھا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ یہ دھوکہ ہے، لیکن یہ سب کچھ وہ اپنے وطن کے لیے کر رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے تیل پیدا کرنے والے ممالک خود غرض تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں سے اپنے لوگوں کو بچائے، کیونکہ اس کے خیال میں ان لوگوں سے چھٹکارے کے بعد دنیا مہذب ہو سکتی تھی۔ اس کا دماغ پھر اسے ملایا کے جنگلوں میں لے گیا، جہاں ایک برا جاسوس ابھی تک حرکت میں تھا۔ وہ کتنا ذہین تھا! اب تک کا تمام آپریشن اس کے منصوبے کے مطابق چل رہا تھا۔ اس مشن کے اہم ہونے کی وجہ سے انہیں روس کی مدد لینی پڑی تھی، اور بقول پیری مین کسی اہم کام کے لیے اکٹھے ہونے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ پیری مین نے درست کہا تھا۔ اب جا کے مہدی مشترکہ طور پر KGB اور CIA والوں کے قبضے میں تھا۔ ان کے لیے آپس میں معاملات طے کرنا بے حد آسان تھا۔ وہ مشرق وسطیٰ پر قابو رکھ سکتے تھے، تیل کی قیمتیں اپنی مرضی کے مطابق مقرر کر سکتے تھے۔ اس منصوبے کی وجہ سے اس کی اپنی اہمیت CIA میں مستحکم ہو جانی تھی، کیونکہ ڈائریکٹر کا انتخاب تو سیاسی بنیادوں پر ہوتا ہے، جو ہٹ جانے والی حکومت کے ساتھ چلے جاتے تھے، لیکن اسے وہیں رہنا تھا، یعنی اپنی تنظیم کا سب سے مؤثر کن رکن بن کر۔ اور یہی کسی بھی خفیہ ایجنٹ کا خواب ہوتا ہے۔ ہوک یہی خواب دیکھتے دیکھتے گہری نیند سو گیا۔ بعض اوقات تاریخ کے اہم واقعات کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے باعث ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس مشن پر کئی ملین ڈالر سے زائد خرچ ہو چکے تھے، اور اس منصوبے میں وہ چند ڈالر تھرموسٹیٹ تھا۔ ہوا یوں کہ جس لیموزین میں بائٹ سوار تھا، اس کا تھرموسٹیٹ خراب ہو گیا تھا، اس لیے گاڑی کا ڈرائیور بائٹ کو ساتھ لیے سفارت خانے چلا گیا۔ نیوٹن روزانہ گاڑی سے سفارت خانے آتا جاتا تھا۔ اکثر گوڈک کے پیغام اسے اعلیٰ حکام تک پہنچانے ہوتے تھے۔ اس کی وہاں موجودگی سے سفارت خانے کے لوگ اکثر پریشان رہتے تھے۔ خود روسی سفیر بھی اس کے مشن سے لا علم تھا۔ اسے تو بس ماسکو سے یہ ہدایت ملی تھی کہ یہ لوگ عمان کسی اہم مشن پر آئے ہیں اور انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرنی ہے۔ ان کے مشن سے کرنل زخاروف بھی لا علم تھا، البتہ اسے وہاں گوڈک کی موجودگی سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ زخاروف کے لیے یہ بات حیرانی کی تھی کہ وہ ایک بنگلے میں امریکی ایجنٹوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے KGB کے اعلیٰ حکام سے بھی رابطہ کیا تھا تاکہ معلوم کر سکے کہ کیا وجہ ہے جو گوڈک وہاں موجود ہے۔ ماسکو سے موصول ہونے والے جواب اس کے لیے کافی تھا۔ جواب یہ تھا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ زخاروف سفارت خانے سے نکل رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت نیوٹن بھی سفارت خانے سے نکلا۔ زخاروف نیوٹن کو جانتا تھا، ان کی ایک دو مختصر ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ زخاروف اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ نیوٹن اپنے ڈرائیور سے کچھ بات کر رہا ہے۔ زخاروف اپنی گاڑی سے نکلا اور نیوٹن کے پاس پہنچا۔ گاڑی کا تھرموسٹیٹ خراب ہے اور میرے خیال میں مسٹر نیوٹن کو اس گاڑی میں سواری نہیں کرنی چاہیے۔ ڈرائیور نے زخاروف کو صورتحال سمجھائی۔ کوئی بات نہیں، میں گھر کی طرف جا رہا ہوں، میں کامریڈ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ زخاروف نے نیوٹن کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں کامریڈ، میں آپ کے مشن سے لا علم ہوں۔ آپ کا بنگلہ چونکہ میری رہائش سے زیادہ دور نہیں، اس لیے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ نیوٹن کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی، اس لیے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ سفارت خانے سے تھوڑے فاصلے پر موجود ایک عرب نے آنکھوں میں دوربین لگائی سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ اس نے وائرلیس پر کسی کو اطلاع فراہم کی، وہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی اور ہے۔ یہ پیغام سفارت خانے کے قریب سڑک پر موجود سمیع زہابے نے وصول کیا۔ زہابے نے پیغام سنا، اپنی چھوٹی سی مشین گن اٹھائی اور اپنی پرانی سی گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ آ رہا ہے، اس وقت 6 بجے ہیں اور وہ گھر جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اور مسافر ہے۔ زہابے نے گاڑی میں موجود اپنے ساتھی کو مطلع کیا، پھر اپنے ٹرانسمیٹر کے ذریعے دوسرے ساتھیوں کو اطلاع دی جو کہ دوسری گاڑی میں موجود تھے۔
ذہاب نیوٹن کو مشرق وسطیٰ میں اپنی کامیابیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ زخارف کا بنیادی مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ گوڈک اس بنگلے میں کیا کام کر رہا ہے۔ گوڈک چونکہ اس کا باس بھی تھا، اس لیے یہ بات اس کے لیے حیرانی کی تھی کہ وہ اردن میں کس مشن میں مصروف ہے جبکہ وہ وہاں موجود تھا۔ لیکن اس کی تمام امیدیں خاک میں مل گئی۔ نیوٹن کو بہت غصہ آ رہا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی نے موڑ کاٹا، ایک سیاہ رنگ کی مرسیڈیز بڑی تیزی سے ان کے پیچھے آئی۔ اس نے شیشے میں دیکھا پچھلی گاڑی میں 2 عرب نوجوان تھے۔ انہوں نے عربوں کے روایتی چوگے پہنے ہوئے تھے۔ زخارف کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ ابھی اپنی گاڑی کی رفتار بڑھانے کے لیے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک سامنے سے نیلے رنگ کی فورڈ گاڑی اس کے گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس نے گاڑی کو بریک لگائی۔ بریک لگاتے ہوئے اس کی گاڑی دائیں طرف مڑ گئی۔ دونوں گاڑیوں میں ہلکی سی ٹکر ہوئی۔ اس نے 4 آدمیوں کو فوراً گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کا ہاتھ دائیں طرف چلا کے اس نے چلا کر نیوٹن کو خطرے سے آگاہ کیا، لیکن زخارف دیر کر چکا تھا۔ گاڑی کو جب ٹکر لگی اس وقت اس کے دروازے کھل گئے تھے۔ ابھی وہ زخارف اپنی پستول کو سنبھال رہا تھا کہ ہلکی مشین گن اس کی گردن میں لگی تو 2 دوسرے آدمی نیوٹن کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپریشن نہایت کامیابی سے مکمل ہو چکا تھا۔ دونوں روسیوں کو باندھ کر مرسیڈیز میں ڈال دیا گیا۔ فورڈ گاڑی چونکہ تباہ ہو گئی تھی اس لیے ان کے چاروں سوار بھی پچھلی نشست پر نیوٹن اور زخارف کے ساتھ گھس گئے۔ اگرچہ کچھ گاڑیاں موقع پر کھڑی بھی ہوئی تھیں لیکن جب تک انہیں صورتحال کا اندازہ ہوتا مرسیڈیز روانہ ہو چکی تھی۔